ڈاکٹر صاحب، وہ کون سے اوصاف ہیں حضرت بندہ نواز گیس دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے منظور نظر ہوئے؟ بہت شکریہ قبلہ۔ میں عرض کروں کہ جب بھی کسی کو بہت بڑے منصب پہ فائز کیا جانا ہوتا ہے تو اس کی طرف مرشد کی نگاہ ٹکٹکی کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ جہاں مریدین مرشد کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں مرشد بھی مرید جب خاص کسی مرید کو نوازا جانا ہوتا ہے، وہ خاص معاملہ اس کے ساتھ پیش آ رہا ہوتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بچپن سے ہی آپ کے ساتھ معاملات ایسے تھے۔ دیکھیے، آپ کے مزاج کے اندر پائے جانے والے تمام امور مرشد کو ڈیفینیٹلی اٹریکٹ کرتے ہوں گے، لیکن بہت خاص بات یہ ہے کہ آپ نے بچپن سے کچھ مراقبہ کی آپ کے اوپر کیفیت طاری رہتی تھی، اور آپ بہت پسند فرماتے تھے خلوت کو، کیونکہ مزاج کے مطابق نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا، اور ان کی اگر جوانی کے معاملات کو دیکھا جائے یا اگر ان کے بچپن کے معاملات کو دیکھا جائے تو بہت زیادہ مماثلت نظر آتی ہے۔ جب ان دونوں باتوں کو آپ کاؤنٹر چیک کرتے ہیں تو دونوں میں ایک ہی جیسی یکسانیت جو نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ سے جناب چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ بہت عرصے بعد ایک نوجوان نے مجھے میرا بچپن یاد دلا دیا، بہت عرصے بعد ایک نوجوان نے مجھے میرا ماضی یاد دلا دیا، وہ حالات یاد دلا دیے، وہ بزرگان یاد دلا دیے، وہ عبادت کے معاملات یاد دلا دیے۔ دیکھیے، یہاں پر اب بہت بڑا معاملہ ہے، لیکن نوازشات کیا ہیں کہ نوازشات پھر وہیں سے شروع ہو رہی ہیں کہ مرشد نے جیسے ہی مرید کیا وہیں سے دیکھ لیا یہی میرا نور نظر ہے، اسی کو ہی میں نے نوازنا ہے۔ دیکھیے، وہ پالکی والا معاملہ ہو کہ جہاں پر آپ یہ فرما رہے ہیں تو وہاں پر جو آپ گیسو دراز کے ساتھ جو شعر ارشاد فرما رہے ہیں اس میں یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جو اس کا مرید ہو وہ عاشق ہوگا، یعنی آپ نے یہیں سے ہی اندازہ لگا لیا، یہیں سے ہی آپ وہ حکمت بیان فرما رہے ہیں کہ اس کے مرید کے اندر عشق کا منبع تو ہوگا ہی ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات میں یہ عرض کروں کہ آپ کے مزاج میں صبر آزمائی بے تحاشا تھی، کیونکہ آپ ایک ایسے ٹائم میں پیدا ہوئے ہیں کہ جب دہلی کے اندر بہت زیادہ قسم کی ٹرامول کنڈیشن تھی، انسرٹینٹی تھی، پولیٹیکل انسرٹینٹی تھی۔ دیکھیے، جس ماحول میں بچے پیدا ہوتے ہیں اور پھر وہ ماحول جو ہے نا بچوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، پھر والدین کا یکے بعد دیگرے ہجرت کر جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، پھر اس علاقے میں جس علاقے میں آپ پیدا ہو رہے ہیں دہلی کے اندر، وہاں پر پولیٹیکلی اتنا انفلوئنشل ہو گیا تھا وہ معاملہ کہ بادشاہ نے وہ پراپرٹیز خریدنا شروع کر دی تھیں، کیونکہ وہ دارالحکومت کو شفٹ کرنا چاہتا تھا دولت پور کی جانب، دیوگڑھ کی جانب۔ تو یہ ایک بڑا عجیب معاملہ تھا، بچپن ایسے حالات میں گزرے تو وہ بچپن پر بہت زیادہ اثر انداز، لیکن ان مشکلات کے اندر اگر کسی کے اوپر اللہ کی کیفیت اور اللہ سے تعلق کا ایک ذریعہ اس کے ساتھ بنا ہوا ہو تو جب آپ دولت پور جاتے ہیں تو آپ کو ایک جو بزرگ کا نام آتا ہے حضرت سید بابو شیخ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد بھی ان سے فیضیاب ہوتے تھے، تو ان کی جو آپ جو مختلف ان کی مجالس کے اندر اٹھتے بیٹھتے ہیں تو وہاں آپ کو ایک شوق پیدا ہوتا ہے، اور ان کی مجالس میں رات دن ایک ہی بات کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، محبوب الہی نظام الدین اولیاء خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ بار بار اس طرف جو اٹریکٹ ہوتے ہیں تو آپ نے تو ذہن میں اپنا نصاب تیار کر رکھا تھا۔ یہ جو نصاب کی تیاری تھی اس نے مرشد کو بہت اٹریکٹ کیا کہ میں انہیں اپنی مسند پر بٹھاؤں۔ پھر ایک اور بڑا معاملہ ہے، دیکھیے 4 سال کے تھے آپ نے یہاں سے وہاں ہجرت کر لی، اس کے بعد 10 سال کی عمر میں والد کا انتقال ہو گیا۔ جیسے ہی والد کا انتقال ہوا تو لوگوں کی بہت ساری جو غلط فہمیاں ہیں بزرگان کے حوالے سے، میں خاص طور سے یہاں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے ہمارے جتنے بھی مشائخ گزرے ہیں الحمدللہ ببانگ دہل میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تمام کے تمام عالم دین تھے۔ دیکھیے وہاں پر جو یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس طریقے سے ان کو سنوارا اور سکھایا جا رہا ہے، گاہے بگاہے اسٹیپ بائی اسٹیپ عبادات کی طرف وہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کی 15 سال کی ایج ہے، آپ نے قطب مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھی ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد جب آپ شیخ چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں تو کیا محبت کا معاملہ ہے، اور دوڑے چلے جاتے ہیں، یعنی دل تو مرید ہو چکا تھا، بس ایک کیفیتاً ان کے ساتھ معاملات کرنے تھے۔ اور یہ جو معاملہ تھا وہاں جب دیکھیں نا، یہ جو تعلق ہیں یہ دلی تعلق ہیں، یہ دلی معاملات ہیں، یہ دلی کیفیات ہیں۔ اب جب اتنا معاملہ وہاں جڑ چکا تھا تو یہاں پر مرشد کو بھی معلوم ہے کہ میں نے کس کو قربت سے رکھنا ہے اور کس کے ساتھ کس کا مقام کیا ہے، وہ ان کا مقام دیکھ رہے تھے۔ تو یہاں ایک بہت بنیادی بات میں عرض کروں کہ جب شیخ نے تمام کتب پڑھ لیں جو علم دینیا کی تمام کتب تھیں، تو اب وہ کتاب تو وہ جو علم تھا وہ تو سب کتابی تھا، اب اس کی امپلیمنٹیشن تھی۔ تو جب اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے شیخ نے چناؤ کیا تو وہ بہت اہم معاملہ تھا شیخ کے لیے، اور وہ چناؤ کا جو عکس تھا بہترین طور پہ جناب گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ پر نظر آنے لگا، اور یہی وجوہات بنی جس کی وجہ سے آپ شیخ چشت کے اس سلسلہ وار سیڑھیوں میں شامل ہوئے جس کے اندر وہ تمام بزرگان آتے ہیں جس نے ہند و پاک کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کی وجہ بیان فرمایا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بات کی۔